بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اس حدیث کا یہ تیسرا درس ہے۔ ہجرت کے معاملہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں، ہجرت کے لحاظ سے 4 قسم کے افراد ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں انہوں نے ہجرت کی نہیں، اپنا علاقہ چھوڑ کر کافروں کے علاقے میں رہے، عبادت کھلے طریقے سے وہ کر نہیں سکتے تھے، ان کو طاقت تھی، باوجود طاقت کے انہوں نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا۔ مثلا وہ مکہ میں رہ گئے، وہ مدینہ طیبہ میں نہیں آئے۔ قرآن پاک نے ان کے لیے وعید بیان فرمائی، الذین توفاہم الملائکہ، جب ان کو فرشتے موت دینے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں قالوا فیما کنتم، ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہم یہاں طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ہم ہجرت کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جگہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جاتے۔ اولئک مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے کافروں کے علاقے میں رہتا ہے، وہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، وہ ہجرت کرنے کا ہیلہ وسیلہ ان کے پاس ہے نہیں، وہ حقیقتاً معذور ہیں۔ ان کے لیے قرآن پاک نے اچھی بشارت دی، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلہ۔ یہ جو بچے ہیں، کمزور ہیں اور بوڑھے ہیں اور یہ عورتیں ہیں جو طاقت رکھتے ہی نہیں، قرآن کہتا ہے ہم ان کو معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا فیصلہ فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا، جس طرح صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، ان کے لیے قرآن پاک نے جنت کا وعدہ دیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات۔ اللہ نے فرمایا ان مہاجرین کے لیے اللہ نے فیصلہ جنت کا کر دیا ہے۔ چوتھا طبقہ وہ ہے انہوں نے ہجرت کی لیکن نیت خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی نہیں تھی، وہ دنیا کی غرض سے ہجرت کر کے آئے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا فمن کانت ہجرت الی الدنیا، جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا یا عورت کے لیے کہ میں اس سے نکاح کروں، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کو ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا، اس کو وہی ملا جس کی اس نے ہجرت کر دی، جس کی طرف وہ چلا گیا۔ جس طرح مثلا یہاں سے بعض لوگ جاتے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں کہ کام کاج کے لیے، صرف کام کے لیے۔ اب اگر وہ وہاں عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، چونکہ ان کے جانے کی غرض عمرہ حج نہیں تھی، ان کا مقصد ہے صرف دنیا کمانا۔ ہاں اگر دونوں غرضیں ہوتی، مثلا جانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں جا رہا ہوں سعودی عرب اور میں نے وہاں پر جا کر عمرہ بھی کرنا ہے، حج بھی کرنا ہے، اور موقع ملا تو میں نے بیت اللہ میں نماز بھی پڑھنی ہے، مسجد نبوی کی زیارت بھی کرنی ہے اور پیسہ بھی کمانا ہے، ایسا شخص امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کا ثواب عطا فرمائیں گے، اس کو یہ چیز یعنی ثواب عطا فرمائیں گے، دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم نامی جو مشہور صحابیہ عورت ہے رضی اللہ عنہ، ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ، آپ جیسے بندے کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ کافر، آپ ابھی کافر ہیں،
اور میں مسلمان ہوں، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ پہلے اسلام قبول کریں اور پھر بعد میں میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں فذالک مہری وما اسألک غیرہ، یہی اسلام قبول کرنا میرا حق مہر ہو جائے گا، اس کے علاوہ میں تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی۔ اب حضرت ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا اور بعد میں ام سلیم سے کیا کر لیا؟ نکاح۔ دنیا بھی اور دین بھی، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ اب آگے چلیے، ایک ہے ہجرت علاقہ چھوڑ کر آگے جانا، اور ایک ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑ دینا اور توبہ کر دینا۔ یہ جو ہجرت ہے گناہوں کو چھوڑنے والی، یہ قیامت تک چل رہی ہے۔ اس کے لیے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت خصلتان، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ہجرتیں دو ہیں، ایک علاقہ چھوڑنا اور دوسرا گناہوں کو چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا گناہوں کو چھوڑنے والا سلسلہ اور توبہ کی قبولیت والا سلسلہ اس وقت تک جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ اور ایک آدمی، ایک دیہاتی رسول اللہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ وَمِنَ الْحِجْرَةِ إِلَيْكَ أَمْ إِلَىٰ أَرْضٍ مَعْلُومَةٍ أَمْ لِقَوْمٍ خَاصَةٍ، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی طرف آؤں یا کسی شہر کی طرف یا کسی قوم قبیلے کی طرف، کیا کروں؟ میں ہجرت کا ثواب لینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا این السائل عن الہجرہ، ہجرت کا سوال کرنے والا سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ہجرت کا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ اب اللہ نے دین کو غالب کر دیا ہے، اسلام غالب ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرف اسلام کی بہاریں بنا دی ہیں۔ اب اگر تو ہجرت کا کامل ثواب لینا چاہتا ہے، ان تاجر الفواحش ما ظہر منہا وما بطن وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، تین کام کر، گناہ ظاہری باطنی ہر طرح کے چھوڑ دے، نماز کی پابندی کر، زکوٰۃ کو ادا کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم انت مہاجر وان مت بالخضرمات، یمن میں کسی جگہ پہ بھی جا کے تم مر جائے اللہ تعالیٰ تجھے ہجرت کامل کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ ثواب قیامت تک جائے گا۔ اب وہ مدینہ والی ہجرت ختم ہو گئی ہے، اب یہ ہجرت اگر ہم ثواب لینا چاہتے ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ اصول وضع کر دیا۔ بارصورت یہ جو روایت ہے، حدیث ہے بخاری کی، اول ہم نے تین وجوہ سے، تین طریقوں سے اس کے متعلق تین باتیں ذکر کر دی ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی حدیث کا درس آئندہ ہوگا۔